الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ پاک ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے سید الاولین والآخرین کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ وہ اللہ ہے جو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین سرکاری دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں امام الانبیاء، امام الملائکہ، امام الکل بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی سعادت، اتنا بڑا مرتبہ، اتنی عزتیں اور اتنا عروج عطا فرمایا ہے کہ انسان تو انسان، فرشتے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، منصب اور آپ کی بلندیوں اور عزتوں پر عش عش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے، پڑھا بھی ہے، سنتا اور کہتا بھی ہے کہ جب آپ 40 سال کی عمر مبارک کو پہنچے تھے تو اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار فرمایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان 40 سال میں فرمایا تھا۔ پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کب بنایا تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی اس وقت بنا دیا تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر، آدم کی مٹی
آدم کا گارا، آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا۔ بس 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اس نبوت کا اظہار فرمایا تھا، اور نبوت سے پہلے ہر انسان مکہ کا رہنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے نہیں بلاتا تھا، بلکہ آپ کو صادق کہتا کہ بہت سچے انسان، آپ کو امین کہتا کہ بڑے امانت دار انسان ہیں۔ لیکن 40 سال کی عمر میں جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تھا، جو آپ کے قریبی لوگ تھے، جو آپ کے رشتہ دار تھے، جو آپ کے متعلقین تھے، جو آپ کو صادق اور امین کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، نبوت کا اظہار فرمانے کے بعد وہ آپ کے دشمن ہو گئے، وہ آپ کو تکلیف دینے لگے، وہ آپ کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی پلاننگ کرنے لگے۔ آپ کو شاعر کہتے، آپ کو جادوگر کہتے، آپ کو دیوانہ کہتے، آپ کو نہ جانے کیسے کیسے القاب سے نوازتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑا بھی ڈالتے، پتھر بھی ڈالتے، تکلیف دینے والی چیزیں بھی ڈالتے تھے، اور ہر اس تکلیف کا وہ پلاننگ کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت سے اور توحید کے پیغام سے روکا جائے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 7ویں سال میں مکہ کے بڑے بڑے قریش کفار، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک معاہدہ طے کیا، ایک پلاننگ بنائی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے قریبی لوگ تھے ان کے خلاف، اور اس معاہدے کا نام سول بائیکاٹ رکھا کہ محمد کو اور محمد کے گھرانے کے لوگوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے اعزاء اور اقارب کا سول بائیکاٹ کیا جائے۔ نہ آپ سے کوئی آدمی بول پاتا تھا، نہ کوئی آدمی آپ سے کلام کرتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی آدمی خرید و فروخت کر سکتا تھا۔ یہ آپ کا سول بائیکاٹ تھا، اور اس کفار مکہ کے لوگوں نے، ان کی جماعتوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے سول بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر کے کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا تھا کہ آپ کو کوئی آدمی ہیلپ نہیں کر سکتا، آپ سے کوئی آدمی تجارت نہیں کر سکتا، کوئی آدمی آپ کو کوئی چیز بیچ نہیں سکتا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکایا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے قریبی رشتہ داروں کو، آپ کے متعلقین کو ایک گھاٹی تھی سیرت کی کتابوں میں جس کا نام شیب ابی طالب ہے۔ اس شیب ابی طالب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کو قید کر دیا گیا، اس میں محصور کر دیا گیا۔ اس شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً اتنی تکلیف پہنچائی گئی، اتنی ایذا پہنچائی گئی کہ کھانے کا کوئی بھی سامان اندر بھیجا نہیں جاتا تھا۔ اس شیب ابی طالب کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، دودھ پیتے شیر خوار بچے اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ 2 دن، 10 دن، 5 دن پی سکتے تھے، لیکن جب ماں کو غذا نہ ملتی، ماں کو خوراک نہ ملتی، دانا اور پانی نہ ملتا، تو ان ماؤں کے سینوں میں دودھ بھی خشک ہو چکے تھے، وہ بچے سسکتے تھے، وہ بچے بلکتے تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے کوئی چیز دینے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر والوں نے کوئی چیز اندر پہنچانا چاہیے تو لوگوں نے روک دیا کہ بھائی اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ 3 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ شیب ابی طالب کے محصور کا واقعہ
سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا کو بلایا، ابو طالب کو، اور ابو طالب کو کہلوا بھیجایا کہ ان مشرکوں نے کعبۃ اللہ کے دروازے پر میرے خلاف اور میرے رشتہ داروں کے خلاف، میرے متعلقین کے خلاف جو معاہدہ لکھ کر کے ٹانگا ہوا ہے، لٹکایا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان کافروں مشرکوں سے کہہ دو کہ کعبۃ اللہ پر لٹکایا گیا سول بائیکاٹ کے معاہدے کی تمام دفعات کو دیمک نے کھا لیا ہے، چاٹ لیا ہے۔ اس کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکائے گئے معاہدے میں ایک نام اللہ لکھا تھا، دیمک نے اس اللہ کے نام کو نہیں کھایا ہے، بقیہ تمام دفعات کو کھا گیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے جب کافروں اور مشرکوں کو بتایا تو وہ لوگ آ کر کے دیکھے اس دفعات کو، سول بائیکاٹ کے معاہدے کو، تو انہوں نے بالکل ویسے ہی پایا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا تھا۔ اب ان کے دل میں تھوڑا سا نرمی ہوئی اور ان کا دل تھوڑا سا پسیجا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ یہ سول بائیکاٹ کا معاہدہ زیادہ دن تک ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ 3 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ بائیکاٹ کیا گیا، ختم کیا گیا۔ ایک کے بعد ایک مصیبتیں آنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس کافروں کا ایک بہت بڑا جتھا، ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا اور آپ کے چچا سے کہنے لگا کہ آپ اپنے بھتیجوں کو روکیے، یہ جو دعوت دے رہا ہے، یہ جو توحید کا پیغام دے رہا ہے، یا جو مشن لے کر کے یہ کھڑا ہوا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو اس راستے سے روک دیجئے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کافروں اور آپ کے چچا آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ کافر لوگ، مشرک لوگ، بڑے بڑے سردار بھتیجے آپ سے کہتے ہیں اور آپ کو آفر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ محمد اگر آپ کو مال چاہیے تو مکے کی تمام دولت محمد کے قدموں میں لا کر کے ہم رکھ دیں گے، نچھاور کر دیں گے۔ اے محمد اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس دعوت کے نتیجے میں، اس توحید کے نتیجے میں کہ آپ مکہ کے بادشاہ بن جائیں، ہم آپ کی رعایا بن جائیں، محمد ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اے محمد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کسی اچھے گھرانے میں خوبصورت بچی سے کرا دی جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اے محمد اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہو، کسی چیز کا اثر ہو تو اس کے علاج کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن محمد آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہیے، آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ مت کہیے، آپ جو دعوت لے کر آئے ہیں اس دعوت سے آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی طرف سے اور دنیا میں آنے والے تمام نبیوں کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے ان کافروں سے، ان مشرکوں سے، اپنے چچا سے کہا تھا اے احمقوں، اے نادانوں، اگر تم لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھو اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی اللہ کی قسم اس دین کو، اس دعوت کو، اس توحید کو، اس رسالت کو میں ذرہ کے برابر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ محمد کی روح، محمد کی جان اسی راستے میں نکل جائے۔ یہ دعوت، یہ اسلام، یہ ایمان، یہ عورتوں سے نہیں بکتا ہے، یہ دعوت، یہ ایمان، یہ اسلام عہدوں سے نہیں بکتا ہے، یہ دعوت سلطنت سے، حکمرانی سے کبھی بکا نہیں کرتی ہے۔ یہ پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے۔ اب اس اعلان کے بعد کافروں کے دل میں، ان کے دماغ میں اور ان کی نس نس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک الگ طرح سے غصہ، غیظ و غضب، ایک انتقام کی آگ اور تکلیف پہنچانے کی سازش ان مشرکوں کے دل میں اور بھڑکنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیب ابی طالب سے نکلا تھا، کافروں نے یہ میرے سامنے پیشکش رکھی،
بس چند ہی مہینوں کے بعد جو میرے سب سے زیادہ میری معاونت کرتے تھے، میرے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہتے تھے، وہ میرے چچا رہتے تھے۔ میرے چچا کے موجودگی میں کوئی آدمی کھلا مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن چند ہی مہینوں کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے چچا کا انتقال ہو گیا، اور جس سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا، اسی سال آپ کے اہلیہ غم گسار ہمدرد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سال جس میں آپ کے چچا کا انتقال ہوا، جس میں آپ کے غمگسار اہلیہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا دکھ والا سال تھا، بڑا غم والا سال تھا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کے بارے میں کہا عام الحزن، یہ سال جس میں میرے چچا کا انتقال ہوا اور میری غم گسار اہلیہ کا انتقال ہوا، محمد کے لیے یہ سال عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کافروں نے کھلا تکلیف دینی شروع کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سوسائٹی کے لوگوں سے اور مکہ کے اطراف کے لوگوں سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جب دعوت کا پیغام، توحید کا پیغام دے دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے آبادیوں سے اور قریب میں رہنے والے لوگوں سے جب آپ دل برداشتہ ہو گئے کہ یہ لوگ میری دعوت کو نہیں مان رہے ہیں، میرے پیغام کو نہیں مان رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے اس پیغام کو، وحدانیت کو اور اپنی رسالت کا پیغام لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں چلو اپنے لوگوں کو تو میں نے آزما لیا، اب باہر کے لوگوں کو آزماتے ہیں، باہر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، باہر کے لوگوں کو توحید کا پیغام سناتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، اس طائف کے علاقے میں 3 سگے بھائی تھے، تینوں کا اپنا اپنا قبیلہ تھا، اپنی اپنی برادری تھی اور اپنی اپنی سرداری تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے تینوں سرداروں، تینوں بھائیوں کے پاس الگ الگ گئے، اللہ کے پیغام کو لے کر، ایمان کو لے کر، توحید کی رسالت، توحید اور رسالت کو لے کر تینوں بھائیوں کو آپ نے پیغام دیا۔ اس میں سے ایک بھائی نے الگ الگ تینوں نے جواب دیا۔ ایک نے کہا کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ملتا تھا؟ کسی نے جواب دیا محمد الرسول اللہ کو اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو عنقریب کعبۃ اللہ کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ تیسرے بھائی نے آقا سے فرمایا اگر آپ نبی ہیں تو آپ سے بات کرنا ادب کے خلاف ہے، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو جھوٹے انسان سے بات کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت کا پیغام پہنچا کر جب طائف سے واپس آنے لگے تو طائف کے نوجوان، لچے، لفنگے، اوباش قسم کے لڑکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں کنارے کھڑے ہو کر اس جسم اطہر پر پتھر مارتے تھے، جس میں اطہر کو چھونے کے لیے فرشتے اپنی معراج سمجھتے تھے، آقا کو پتھر مارتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے لہو لہان ہو گئے تھے، آپ کے جسم سے خون نکل کر محمد الرسول اللہ کے پیر میں، آپ کے پیر کے تلوے کے نیچے چپل میں جا کر چپکنے لگتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ طائف میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے دعا کر رہے تھے، کہتے تھے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ اے میرے اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر دیے ہیں؟ اے میرے اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو کیا؟ اگر آپ مجھ سے ناراض ہو میں آپ کو اس وقت تک مناتا رہوں گا
جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ بس یہ پیغام دے کر کے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کے پاس فرشتوں کی پوری جماعت بھیجی۔ فرشتہ آ کر آقا سے کہتا ہے اے محمد آپ صرف اشارہ کر دیجئے، طائف کے پہاڑیوں کے دو پہاڑیوں کے درمیان جو طائف کے لوگ آباد ہیں نا، دونوں پہاڑیوں کو ہم آپس میں ایسے ملائیں گے یہ چٹنی بن جائیں گے، ان کا وجود دنیا سے مٹ جائے گا۔ محمد صرف آپ اشارہ کر دیجئے، اتنی ہوائیں چلے گی، اتنی بارش ان کے اوپر برسائی جائے گی کہ طائف کے ظالموں کا خاتمہ دنیا سے ہو جائے گا۔ مگر آپ رحمت للعالمین تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا، اللہ سے کہا اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ آپ ان کو ہدایت دے دیجئے، ان کو سیدھے راستہ دکھا دیجئے، یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں، ان کو عذاب مت دیجئے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں کوئی ایسا انسان آئے جو ایمان لے کر آئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور ہو کر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لاتے۔ آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے آرام کرنے کی غرض سے، رات کا وقت تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور زخموں سے چور چور تھے، بسترے پر لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، کہتے تھے اے میرے اللہ، کوئی میرا یار ہوتا جو میری دلداری کرتا، کوئی میرا رفیق ہوتا جو میری رفاقت کرتا، کوئی میرا دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے اور کہتے کہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور ادب سے کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ کو سلام کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتے اور کہتے ہیں محمد ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، ویدعوک، اور آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل کہنے لگے ان ربک یشتاق علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت مشتاق ہے، خواہش مند ہے، آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی معراج یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اپنے ساتھ ایک سواری لے کر آئے تھے، ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے اس سواری کا نام براق ہے۔ براق کا جو لفظ ہے وہ برق سے بنا ہے، عربی زبان میں برق کے معنی ہوتی ہے بجلی، جیسے بجلی کی رفتار بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، ایسے ہی برق سے براق نکلا ہے۔ براق اس سواری کو کہتے ہیں جو بجلی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ لے کر کے جائے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یہ سواری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے، آپ اس سواری پر بیٹھ کر اپنے اللہ کے پاس چلیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق سے تشریف لے جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ مسجد اقصی پہنچتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام تشریف فرماتے، صفیں لگی ہوئی تھی، نماز کا انتظار تھا، صف بندی مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی میں سب باندھے ہوئے کھڑے ہیں، بس آپ کی امامت کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس کی حفاظت کے لیے، جس کی آزادی کے لیے، جس کی بازیابی کے لیے آج فلسطین میں رہنے والا مومن شخص
موحد شخص اپنے باپ کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو اس مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے، اس کی فتح یابی کے لیے اپنے گھر کو، اپنی دکانوں کو، اپنے ہاسپٹلوں کو، اپنی کھیتیوں کو، اپنے اسکولوں کو، اپنے کالجوں کو، ہر چیز کو قربان کر چکے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک آقا کو شیب ابی طالب میں رکھا تھا، 3 سال کے قریب ہو چکے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپی مجرم اسرائیل ان لوگوں کو ویسے ہی ظلم اور ستم کی چکی میں پیس رہا ہے جیسے آقا 3 سال تک شیب ابی طالب میں تھے۔ لیکن شیب ابی طالب کے نکلنے کے بعد آپ کو پورا مکہ دیا گیا، پورا مدینہ دیا گیا۔ فلسطینیوں کی قربانی انشاءاللہ رنگ لائے گی، فلسطین آزاد ہوگا، مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں امامت فرماتے ہیں۔ امامت فرمانے کے بعد آپ کا ایک دوسرا سفر شروع ہوتا ہے جو مسجد اقصی سے شروع ہو کر عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ مسجد اقصی سے اللہ رب العزت کے پاس جانے کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ اب مسجد اقصی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دوسری سواری لے کر آئے تھے۔ آقا سے فرمایا کہ اب مسجد اقصی سے آپ کو اللہ کے پاس چلنا ہے۔ اس سواری کا نام حدیث کی کتابوں میں رف کا نام، ایسی سواری جو اوپر تیزی کے ساتھ جائے۔ ایک زمانہ تھا دنیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو، اڑن کھٹولے کو نہیں مانتی تھی۔ آج دنیا کو سمجھانا بڑا آسان ہے، ایروپلین چالو ہو گیا، راکٹ چالو ہو گئے، جہاز چالو ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا نہیں مانتی تھی کہ ابابیل پرندوں کے لشکر نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ابرہا کے لشکر کو، ہاتھیوں کو بھوسا بنا دیا تھا۔ آج دنیا کے انسانوں کو سمجھانا بڑا آسان ہے۔ ایک کے 47 اور 49 کی جو گولیاں ہوتی ہے، ریوالور کی گولیاں ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، انسان کے کھوپڑی نے اس کو بنایا ہے، کسی ہاتھی کو مارے تو وہ بھوسا بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابابیل پرندوں کے لشکر کو کنکریوں سے ایسے ہی تہس نہس فرمایا تھا۔ آج دنیا کو سمجھانا بڑا آسان ہے۔ لوگ لفٹ بناتے ہیں، 150 کی عمارتوں پر بڑی آسانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ ایلیویٹر بناتے ہیں، بڑی آسانی سے وہ مشین لے کر آسانی سے آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ کو وہ سواری رف لے کر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 7ویں پر جب پہنچتی ہے، حضرت جبرائیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں محمد میں اس کے آگے نہیں جاؤں گا، اگر میں اس کے آگے گیا تو جبرائیل کا وجود، جبرائیل کا پر جل کر کا خاک ہو جائے گا۔ محمد اب اس کے آگے آپ ہی کا مقام ہے، آپ اللہ رب العزت کے پاس آپ ہی جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس گئے، کیا ہوا، کیا گفتگو ہوئی، وہ اللہ اور رسول اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ گفتگو ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں دکھلائی گئی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے لوح کو دیکھا، قلم کو دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرشتہ جو انسان کے نامہ اعمال کو لکھتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک ایسی باغ، ایسی کھیتی دیکھی، لوگ بوتے ہیں، کاٹتے ہیں، پھر وہ بڑھ جاتی ہے۔ میں نے جبرائیل سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا آپ کی امت کے نیک لوگ ہیں جو دنیا میں نیک عمل کرتے تھے، اللہ نے ان کو یہ بدلہ دنیا میں جنت میں دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو جہنم دکھایا گیا، جہنم کو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، میں نے جہنم میں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ، جن کے لب اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، لٹک رہے ہیں، فرشتے ان کے ہونٹ کو قینچیوں سے قطر رہے ہیں، وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آپ کی امت کے وہ تفرقہ باز، وہ فتنہ پرور انسان ہے
جو دنیا میں تفرقہ ڈالتا تھا، فتنہ پروری کرتا تھا، آج جہنم میں اس کے ہونٹ کو فرشتے کاٹ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی گردنوں کو، جن کے گلے کو فرشتے دباتے ہیں اور وہ انسان چیختا ہے، چلاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، آپ کی امت کے وہ مقرر ہیں، آپ کی امت کے وہ وائز اور اسپیکر ہیں جو جلسوں میں مسجدوں کے ممبر و محراب پر بیٹھ کر امت کے درمیان ایسی واز کہتے تھے، ایسی تقریریں کہتے تھے، ایسی اسپیچ دیتے تھے، مسلمان آپس میں لڑ جاتا تھا، مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ جاتی تھی، مسلمان کا گروہ آپس میں ٹوٹ پڑتا تھا۔ محمد آپ کی امت کے گنہگار وائز خطیب مقرر ہیں جو دنیا میں امت کو لڑاتے تھے، آج اللہ نے ان کو سزا دی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے سفر میں دکھلایا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت نے آقا کو جو تحفہ دیا تھا نماز کا، اس پر اللہ تعالی ہمیں قائم و دائم رکھے۔ جو وعیدیں آقا نے دیکھی تھی اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ موقع ملا گا تو آئندہ ہفتہ 2-3 اعلان سماعت فرمانے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ آج عصر سے لے کر کے کل عشاء کی نماز تک ہماری مسجد جو شہر کی دارالفلاح ہے اس میں اجتماع رکھا گیا ہے، آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے بغل میں تلوچہ ہے فیز 2، اس میں ہماری مسجد میں تقریباً 15 دن پہلے وہاں کی ذمہ دار علماء حضرات، ذمہ دار حضرات آئے تھے، انہوں نے آج کے دن کی تاریخ لی تھی۔ ایک مسجد بنائی جا رہی ہے جس میں مسجد بھی چلے گی اور مدرسہ بھی، فی الحال ابھی 200 تقریباً بچے اس میں زیر تعمیر ہیں۔ وہ 4 منزلہ مدرسہ اور مسجد بنانا ہے۔ تقریباً ہر جمعہ میں 3 سے 4 جمعہ کی نماز ہوتی ہے، وہ اتنی چھوٹی مسجد ہے۔ 1,87,00,000 روپے اس کو لیا گیا ہے، خریدا گیا ہے۔ بہت ساری رقم ان حضرات کو دینا ہے، جو 2 مہینے میں 30 لاکھ کی قسط ان حضرات کو دینا ہے۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے، تلوجہ ہمارا پڑوس ہے، علاقہ ہے، وہاں کے علماء ائمہ ذمہ دار حضرات آئے ہیں، آپ ان کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ تیسرا اعلان یہ ہے، ہماری اس مسجد کو جو امام صاحب تھے ان کے والد صاحب کا رات میں انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔